خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پیارے نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں میں آپ کا میزبان پادری زبلون دانش آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر شہزاد ریاض صاحب، جن کا تعلق گرین ٹاؤن سے ہے۔ وہاں پر خدا نے ایک خوبصورت کلیسیا انہیں عنایت کی ہے تاکہ وہ اس کی گلہ بانی کر سکیں، نگہبانی کر سکیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج خدا کا خادم اس پرفضل باتیں شو میں موجود ہیں اور کلام کی پرفضل باتیں آپ تک پہنچائے گا۔ تو ناظرین، آج ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف خداؤں کی پرستش عبادت کرتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دا بائبل کے خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں کون سے طریقے استعمال کرنے پڑیں گے، کیا جد و جہد کرنی پڑے گی، کیا اسٹرگل کرنی پڑے گی، یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی جانب بڑھیں، میں اپنے گیسٹ کو اس خوبصورت شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم پادری صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو پادری صاحب، اس دنیا کے اندر بڑے معبود ہیں، خدا ہے۔ لوگوں نے کئی ملکوں میں اپنے اپنے معبود بنا دیے ہیں۔ کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پانی کی عبادت کرتا ہے، پانی میں نہاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنسار کرتا ہے۔ مختلف سٹائل لگا کر وہ اپنے دیوتاؤں کو، خداوند کو خوش کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے، ناظرین کو بھی میں نے بتایا ہے کہ آج ہم سیکھیں گے کہ بائبل کا خدا جو ہے اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس خدا نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کے اندر یہ خواہش ہے دیکھنے کی کہ میں اسے ضرور دیکھوں، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے زندہ کیا، سانس بخشی ہیں۔ تو آپ فرسٹ آف آل ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے کہ ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے خدا مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، اور تمام ناظرین کی جو ہمیں فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، خدا ان کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سر، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے یہ کہ ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یس۔ تو خدا نے اس کائنات کو جب بنایا ہے، تمام نسل انسانی جو زیر و متنفس ہے، جس کے نتھروں میں زندگی کا دم ہے، وہ اپنے خالق کو، اپنے پروردگار، اپنے مالک کو اور اپنے تخلیق کرنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی جبلت ہے، اور خدا کلام مقدس کے مطابق ہم خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم اس جانب بڑھیں۔ میں خداوند کے حضور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب باغ عدن میں تھا تو خدا کو آلریڈی دیکھتے تھے، خدا کو وہ دیکھتے تھے اور خدا کے ساتھ محو گفتگو ہوتے تھے، کیونکہ بائبل مقدس میں درج ہے کہ خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی باغ عدن سے وہ نکلتے ہیں خدا کی نافرمانی کر کے، تو ان کی روحانی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، وہ خدا کو نہیں پھر دیکھ سکتے۔ تو اس بات سے جب نسل انسانی جب پروان چڑھتی ہے تو بائبل مقدس کے اندر درج ہے کہ وہ دجلہ اور فرات کی وادی کے اندر مارے پھرتے ہیں، اور وہاں پر اس وادی کے اندر ان کا آغاز ہوتا ہے، اور جب ان کی اولاد آگے بڑھنا شروع کرتی ہے تو بائبل مقدس کے اندر درج ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت سے معبودوں کی پرستش کرنا شروع ہو گئے۔ کبھی دیو ہیکل درخت کے سامنے آ گئے، اسے ڈر کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، کبھی سورج کو اپنا دیوتا بنا لیا، کبھی چاند کو اپنا دیوتا بنا لیا، اور ایسے جانوروں کو بھی پرستش کرنا شروع کر دی، ان کی جو سمجھتے تھے یہ ہمارے لیے ہانیکارک ہے، ہمارے لیے یہ ڈر پیدا کرے، اس کی پرستش کر کے۔ تو پھر ان کا یہ کنسیپٹ یہ تھا کہ ہم ان کی پرستش کریں گے تو ہمیں یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آج ہم بہت سے ممالک میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ان تمام جانوروں کی پرستش کرتے ہیں، اور حال ہی میں نیچرلی بات ہے کہ ان کو وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ ایسے جانور ہمیں ملتے ہیں جن کے انہوں نے بت بنا کر ان کو پرستش کرنا شروع کر دیا ہے۔ حال ہی میں ڈینگی کے بارے میں دیکھیں تو ایسا ملک ہے جہاں پر انہوں نے ڈینگی کا ایک مجسمہ بنا لیا ہے، اور کنسیپٹ یہ ہے کہ ڈینگی ہمیں نہیں ہوگا، تو ان کو نہیں بھی ہو رہا۔
اصل کے اندر در حقیقت ابلیس نے انسان کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے اور چھوٹے چھوٹے کرامات دکھا کر انسان کو اپنی طرف کھینچا ہے. مگر بائبل مقدس کا خدا جو سچائی پر مبنی ہے وہ انسان کی زندگی میں اپنے حقائق کو ظاہر کرتا ہے. تو بائبل مقدس کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان تمام جانداروں کو خدا نے بنایا ہے. تو ہم ان کی پرستش کے لیے نہیں بلکہ ان پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے بنائے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ انسان کو خدا نے کہا یہ سب کچھ میں تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، تیرے ماتحت ہوں گے اور تو ان پر حکومت کرے گا. یہ تو پادری صاحب میں نے نئی بات سنی ہے کہ ڈینگی کا مجسمہ بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ اگر بائبل میں ہم دیکھیں تو خدا نے جب آدم اور حوا کو نکال دیا تھا، آدم اور حوا خدا سے بات چیت کرتے تھے، خدا کی پوجا پرستش کرتے تھے. گناہ کے باعث آدم اور حوا دور ہو گئے. خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کی حشمت ان سے اٹھ گئی. یہ تو بائبل واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے. پھر خدا نے نبیوں کو بھیجا، جی بالکل، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. تو آیا کہ وہ رسول، پیغمبر، نبی جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ خدا کو دیکھ سکتے تھے یا نہیں؟ ویسے آواز سنتے تھے یا کئیوں نے دیکھا ہے؟ اس تعلق سے بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی بالکل پاس صاحب، خدا نے ایسے نبیوں کو بھیجا ہے جو بڑے پاکیزہ تھے، خدا کی قربت میں رہنے والے تھے اور اپنے دھیان گیان کو خداوند کی حضوری میں رکھنے والے تھے. اس طرح کے بھوک اور پیاس کو بھی سہتے رہے. اتنی پاکیزگی، اتنا بلند مقام، اور خدا نے تو بڑے نبیوں کو بڑے بڑے ٹائٹلز بھی دی. کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، مقدس ابراہیم کو خلیل اللہ کہا یعنی کہ خدا کا دوست. مقدس موسیٰ کو کہا کہ یہ کلیم اللہ ہے، خدا سے بات چیت کرنے والا، خدا کا قربت میں رہنے والا. اور مقدس داؤد کے بارے میں تو خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل چکا ہے. مگر اس سب کے باوجود خدا نے کسی کو بھی اپنی چہرے کی جھلک نہیں دکھائی. ایسے سے نبی گزرے جن کی ہڈیاں لگنے کے وسیلہ سے مقدس علیشا کی ہڈیاں لگی اور مردہ زندہ ہو گیا. ایسے سے کرامات، ایسے سے شفائیں، ایسے سے بڑے عجائب دکھائے، مگر پھر بھی خدا کے چہرہ کو کوئی نہیں دیکھ سکا. تو یہ کیا سبب ہے پادری صاحب کہ خدا اپنا چہرہ نہیں دکھاتا؟ اصل میں جس کو بنایا ہے اس کے سامنے تو آنا چاہیے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، خدا کی ایکچولی یہ خواہش تھی کہ میں انسان کے روبرو رہوں. باغ عدن کے اندر خدا تو ڈائریکٹ چاہتا ہے کہ میں اپنے شاہکار میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس کے سامنے رہوں. مگر یہ جو گیپ آ چکا تھا باغ عدن کے اندر، تو خدا تو خود چاہتا ہے کہ دیکھوں میں انسان کو، انسان مجھے یعنی کہ روبرو انسان مجھے دیکھ سکے. مگر جو گیپ آ چکا ہے، انسان اس خاک جسم کے اندر اب خدا کو نہیں دیکھ سکتا. یہاں تک کہ خواہش کی تھی مقدس موسیٰ نے، کہا خدا میں تیرے چہرہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو مقدس موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. زیادہ اصرار کرنے کے اوپر خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے اپنی پشت کا ایک چھوٹی سی جھلک دکھاؤں گا. اور ایک چھوٹی سی لکیر جو تھی خدا نے مقدس موسیٰ کو دکھائی تو وہ جو ہے برداشت نہیں کر سکے. وہ اسی وقت اس چھوٹی سی لکیر کے جلال کو دیکھ کر ہی اوندے منہ گر پڑتے ہیں اور خدا کا جلال ان کے چہرہ پر نظر آتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ جو ہی مقدس موسیٰ پہاڑی سے نیچے جاتے ہیں اس جھونپڑیوں کے پاس، تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھ لیا، ہائے ہم مر گئے. تو بہت سے لوگوں نے مقدس موسیٰ کے چہرہ کو دیکھ کر اپنی جان جو تھی گوا دی تھی. تو اس کا مطلب ہے ہم مقدس موسیٰ نے تھوڑی سی جھلک دیکھی تو وہ کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھ لیا، لوگ کہتے تھے. تو جب خدا کو دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ایک حوالہ موسیٰ کے چہرے کا یعنی جو چہرہ بدل گیا تھا، یا کیا ایسا سین وہاں پر لوگوں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں ہم نے خدا کو دیکھ لیا؟ تو موسیٰ نے تو ایک جھلک ہی تھوڑی سی دیکھی تھی تو اس کی تاب نہ لگا سکتا. بیسیکلی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا جلال سے منور ہے. بالکل، اتنا بڑا جلال، قدرت ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لگا سکتا. بالکل. کہ پہلے جب آپ نے کہا کہ آدم اور حوا کو، کیا خدا ان کے ساتھ ملاقات کرتا تھا؟ انہیں دکھائی دیتا تھا؟ جی بالکل. میرا ایمان ہے کہ باغ عدن کے اندر خدا ان سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا تھا. مگر
ان کے روحانی جو پوشاک تھی وہ چھن چکی تھی، جو خدا کے روبرو اس جلال کو ریسیونگ دیتی تھی، تو وہ جلال کی پوشاک چھن چکی، اس کے بعد انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ اور جب تک بات ہو رہی ہے کہ جلال کی، وہ منور کی، تو یہ منور جو تھا یہ الفاظ باغ عدن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جلال سے ملبس ہے، اور خدا نے جب دنیا کے کارواں کو بنایا تو پہلے دن خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، جبکہ سورج اور چاند تو آگے چل کے دن میں بن رہے ہیں۔ تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، ناظرین کے گوشے گوار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے دن روشنی کس چیز کی تھی؟ تو پہلے دن جو روشنی تھی وہ خدا کے نور کی تھی روشنی، خدا نے منور کیا تھا، وہ نور تھا، اور اس کو خنقہ نور کہا جاتا ہے، جو ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، جلانے کی نہیں۔ مقدس موسیٰ کو جب خدا نے جھاڑیوں کے اندر جھلک دی تو جلتی جھاڑی تھی، لیکن وہ جلا نہیں تھی رہی مقدس موسیٰ کو یا کسی اور چیز کو، وہ خنقہ نور تھا، جو ٹھنڈی روشنی جس کو کہا جاتا ہے، جو صرف انسان کو جلال دیتے۔ اکثر ہم دعا میں کہتے ہیں خدا اپنا جلال ظاہر کر، اپنے پاک روح کی آگ دے، لیکن پاک روح کی آگ جب نازل ہوتی کوئی جلتا نہیں ہے، وہ انسان کو زور دیتا ہے، تقویت اور صحت دیتا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر یہ جو منور کرنے والی جو روشنی تھی وہ چھن چکی تھی۔ انسان اب سورج کے ساتھ جو تھی اس کی روشنی سے گزارا کر رہا ہے، مگر یہ تو کم وقت کے لیے، سورج مٹ جائے گا، چاند مٹ جائے گا، مگر ہمیں ضرورت ہمیشہ کے لیے اس منور کرنے والے جلال کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے 23ویں آیت تک۔ بائبل مقدس کے اندر درج ہے جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے، بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت صدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو پادری صاحب بہت خوبصورت آپ نے حوالہ پڑھا ہے، تو سوری ٹو سے ہم اور اچھی باتیں آپ سے سنیں گے۔ تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی یسوع کے دیکھنے کے تعلق سے۔ اچھا ہے کہ جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہ ان کے سامنے بھی آئے۔ تو ایک حوالہ کوڈ کیا ہے، پڑھا ہے خدا کے خادم نے، ہم اس تعلق سے خدا کے خادم سے پوچھیں گے۔ تو پادری صاحب یہ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے یہ تو مسیح خداوند کی طرف اشارہ ہے، تو بائبل مقدس بھی مسیح کو خدا کہتی ہے، تو یسوع جو خدا ہے ہم یسوع کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی سر، بڑا خوبصورت یہ حوالہ پڑھا گیا ہے، اور یہاں پر ہمیں خدا اور خدا یسوع مسیح میں موازنہ ملتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ انسان خدا کو دیکھنے کا مشتاق رہتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جب ہم ریسرچ کریں گے تو صرف 2 شخصیت ملیں گی ہمیں، ایک خدا ہے جس کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بعد ایسی اعلیٰ شخصیت جو خدا کا ہی روپ بن کر آئی، خدا یسوع مسیح ہے جس کو انسان دیکھنے کا مشتاق ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے، یہ وہ عید تھی جو اسرائیل قوم یروشلم کے اندر سال بعد بناتے تھے، اور سال بعد جہاں بھی لوگ ہوں گے وہ وہاں پر یروشلم میں جمع ہو کر عید مناتے تھے۔ وہاں پر ایک گروپ تھا یونانیوں کا۔ اچھا، تو یہ یونانی جو تھے یا یہ جو بھیڑ تھی یہ یسوع کو کیوں دیکھنا چاہتی؟ جی بالکل سر، یہ یونانیوں کی جو گروہ ہے، یہ گروپ جو ہے خدا یسوع مسیح کو آلریڈی سن چکے تھے، ان کے کرامات معجزات سن چکے تھے، اور اندر ہی اندر وہ دلچسپی لیتے تھے خدا یسوع کو دیکھنے کی۔ لیکن یہاں پر جو دیکھنے کا ویو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یونانی لوگ جو ہیں وہ اہل منطق ہیں، فلسفی رکھتے ہیں، فلسفہ رکھتے ہیں،
تو ایکچولی میں خدا یسوع مسیح ان کے آس پاس معجزات کرتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کیونکہ خدا یسوع مسیح بائبل مقدس کے اندر درج ہے، وہ جگہ بجگہ گلیوں میں، شہروں میں، گاؤں میں پھرتے اور انجیل کی منادی کرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح کو یہ آلریڈی دیکھتے ہوں گے، ایکچولی دیکھنا چاہتے تھے، یہ فلسفی کے تحت دیکھنا چاہتے تھے، انٹرنلی شخصیت دیکھنا چاہتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی جو جواب دیا، خدا یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جاننے والے، پہچاننے والے ہیں، اور یسوع جان چکے تھے۔ مقدس اندریاس، مقدس فلپس اور جو شاگرد تھے وہ خدا یسوع کے پاس آئے کہ گروپ تجھے دیکھنا چاہتے، شاگرد نہیں جانتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ قربت سے دیکھنا چاہتے ہیں، سٹنگ کرنا چاہتے ہیں، مگر خدا یسوع مسیح جان چکے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا وہ وقت آ چکا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر درج ہے، گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، مگر مر کے جب وہ زندہ ہوتا ہے تو بہت سا پھل آتا ہے۔ سر اس بات پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ان کا سوال ہے، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح اپنے آپ کو ایک بیج کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ گیہوں کا دانہ جو خداوند یسوع مسیح اپنے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اور ایک مثال دی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر درج ہے خدا یسوع مسیح کوئی نہ کوئی مثال دے کر تمثیلوں میں بیان کرتے، تو اس بار بھی یسوع نے اسی ایکٹ کو اپنایا اور کہا کہ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں نہیں گر کر مرتا وہ اکیلا رہتا ہے، مگر جب زندہ ہوتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح اپنی صلیب کی طرف نشان دے رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جب صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو کلام مقدس کے اندر درج ہے کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے تو بلند آواز سے آواز دے کر چلا کر اپنی جان دے دیتے ہیں، تو وہاں پر قبروں کے منہ جو ہیں وہ تڑک جاتے ہیں، اور بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے خدا یسوع مسیح جب صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو وہ 3 دن زمین کے اندر عالم افضل میں یعنی کہ عالم ارواح میں رہتے ہیں اور وہاں پر قیدی روحوں کے ساتھ منادی کرتے ہیں۔ تو وہ پھلدار ہیں۔ جب تک خدا یسوع مسیح اگر وہ صلیب پر جان نہ دیتے، کفارہ نہ دیتے، تو وہ جو ہیں وہ ان زمینی عالم ارواح کے اندر ان روحوں کے ساتھ کیسے منادی کر سکتے تھے؟ یہ تو مسیح خداوند نے اپنے موت کی طرف اشارہ کیا۔ جی بالکل، لوگ انہیں دیکھنا چاہتے تھے، یسوع مسیح اپنی موت کی طرف ان کو اشارہ کرتے کہ میں مروں گا پھر مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اب جو لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا سے واچ کر رہے ہیں، بعض کو پتہ ہی نہیں یسوع مسیح کون ہے، تو اگر کوئی یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اکارڈنگ ٹو دا بائبل انہیں کیا بتائیں گے، وہ کس طرح مسیح کو دیکھ سکتے ہیں؟ آمین۔ ویری نائس پاس صاحب، بڑا خوبصورت سوال آپ نے پیش کیا ہے۔ جو ناظرین ہمیں ٹی وی چینل پر ویو کر رہے ہیں آل اراؤنڈ دی ورلڈ، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی آیت کو آپ اگر اپنی شخصی زندگی میں لیں گے کہ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر کے زندہ ہوتا ہے تو بہت سا پھل آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے خدا، اپنے خالق اور خدا یسوع کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جسم خاکی ہے، یہ خاک کی کیا ضرورت کہ اپنے خالق کو دیکھ سکے؟ خدا باپ کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں روز اپنی صلیب اٹھانی ہوگی۔ بائبل مقدس کے اندر درج ہے، یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھ لیا۔ مقدس یوحنا نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ خدا اور یسوع ایک ہیں۔ اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات ہے، مگر جو سب سے ضروری کام ہے، جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو روز دھیان گیان میں اپنی صلیب اٹھانی ہوگی، یسوع کی پیروی کرنی ہوگی، پھر آپ یسوع کو دیکھ سکتے ہیں۔ سر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، لیکن زندگیاں پھر ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ جو یسوع کو دیکھ لیتا ہے انٹرنلی، وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو گیہوں کے بیج کی طرح آپ کو زمین کے اندر بویا جانا چاہیے، اور زمین کے اندر اگر اس کے اندر اتنی سخت ہوگی تو پھر وہ پھٹے گا اور پھر اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ پھل نکلے گا، اور پھر زمین کا سینہ چیر کر آپ باہر نکلیں گے اور پھلدار ثابت ہوں گے۔ پھر آپ یسوع کو دیکھ سکیں گے، خدا کی بادشاہت کو دیکھ سکیں گے، اس کے چہرے کے نور کو دیکھ سکیں گے۔ اور اگر
بیج جو ہے اس کے اندر سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو زمین کے اندر ہی وہ رہ جائے گا۔ پادری صاحب بہت اچھا جواب دیا کہ ہم یسوع کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ جو شخص یسوع مسیح کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، یا وہ کیا کام کرتا ہے پھر؟ جو مسیح کا چہرہ یا اس کا دیدار کر لیتا ہے جی تو اس کے اندر کیا چیزیں، کیا کہہ لیں، رونما ہوتی ہیں، وہ کیا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کا کیا فائدہ ہے مسیح کو دیکھنے کا؟ آمین۔ اس تعلق سے آپ کیا کہیں؟ ضرور سر، میرا ایمان ہے جو یسوع کو دیکھ لیتا ہے پھر دنیا میں کچھ اور چیز دیکھنے کی اس کی خواہش ہی نہیں رہتی۔ خداوند یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے وہ خدا کا چہرہ ہے۔ جس طرح خدا باپ کا چہرہ جلال سے ملبس ہے، خداوند یسوع مسیح کا ظہور پر نور جو ہے وہ جلال سے ملبس ہے، خوبصورت ہے چہرہ۔ اس کی آنکھوں کی تاب جو ہے وہ ہم دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو بائبل مقدس کے اندر ایک حوالہ ہے سر یس، کہ جیسے یسوع کو جو دیکھ لیتا ہے تو بائبل مقدس کے اندر اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لکھا ہے کہ مقدس شمعون جب 8ویں دن خداوند یسوع مسیح ہیکل مقدس کے اندر جاتے ہیں تو مقدسہ مریم، مقدس یوسف ان کے ساتھ ہیں، اور وہ بیبی جیزس کو 8ویں دن لے کر جاتے تاکہ ان کا نام لکھا جائے اور شریعت کے مطابق وہ سارا کام کیا جائے۔ تو مقدس شمعون سے روح القدس نے کہا تھا کہ جب تک تو مسیح کو دیکھ نہ لے گا تو مرے گا نہیں۔ تو بائبل مقدس کے اندر درج ہے انہوں نے یسوع کو جب دیکھا، اپنی گود میں لیا، اور یسوع کے چہرہ کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یسوع کو دیکھ لینا ہی نجات کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ اور خواہش نہیں کی۔ یسوع کو دیکھ لینا اس کا مطلب پہن لینا، قبول کر لینا، آمین، تو انسان نجات پا جاتا ہے آمین، بیماریوں سے، گناہوں سے، یہ ساری چیزوں سے۔ اگر جو لوگ یسوع کو نہیں دیکھتے ہیں یا یسوع کو جنہوں نے نہیں دیکھا، اس کا انجام کیا ہے؟ سر بالکل ان کی زندگی ادھوری ہے۔ اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں زندگی کے اندر، اگر نجات پانا چاہتے ہیں، خوشیاں پانا چاہتے ہیں، اگر خاندانوں میں آپ خوشیوں کا وہ سما دیکھنا چاہتے ہیں، آپس میں بہت زیادہ آپ گیدرڈ ہونا چاہتے ہیں ہیپینس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اور شفا کے ساتھ، تو یسوع کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آمین۔ تو ایک اور بات کہ جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے، یسوع کو دیکھ لیتا ہے، مرنا تو سب نے ہے، بالکل۔ تو جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے یا یسوع کو دیکھ لیتا ہے تو مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ جی بالکل، بائبل مقدس کے اندر درج ہے کہ جو مسیح میں مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے ہم مسیحیت کے اندر مرتے ہی نہیں ہیں، ہم سو جاتے ہیں۔ اور یہ کنسیپٹ جو بیبلیکل کنسیپٹ ہے، یہ مسیحیت کے اندر جو مسیح کو دیکھ لیتے ہیں، مسیح کو پہن لیتے ہیں، اصل کے اندر مسیح جو ہے ہماری روحانی پوشاک ہے، ہمارا زور ہے، ہماری طاقت ہے۔ تو جو مسیح کو پہن لیتا ہے، جو جس کے اندر مسیح ہے، وہ تو مر ہی نہیں پھر سکتا، کیونکہ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ تو وہ سو جاتا ہے، اور جو سوتا ہے وہ اپنے خالق حقیقی کا منتظر رہتا ہے، مجھے جگائے گا۔ تو پادری صاحب جو مسیح کو قبول نہیں کرتے، جنہوں نے مسیح کو نہیں دیکھا، تو وہ مر جاتے ہیں، تو وہ کدھر جاتے ہیں؟ جی بالکل سر، جو یسوع کے بغیر زندگی ہے، ان کی زندگی کے ان کے چہرہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چہرے کے اندر رونق نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر بے چینی ہے۔ جب یسوع آ جاتا ہے تو زندگی کے اندر چین آ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی غریب طبقے سے ہیں، چاہے وہ کسی اور طبقے سے ہیں، یسوع ساتھ ہوگا تو چین سکون ہے۔ نہیں تو بڑے بڑے امیر دیکھے ہیں، بہت پیسہ ہونے کے باوجود زندگی میں سکون نہیں ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ یسوع نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ آمین۔ تو لاسٹ پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بچے، بڑے، نوجوان، بزرگ، بہنیں، بھائی، بڑے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اوورحال آپ یہ جو یسوع مسیح کے دیکھنے کے تعلق سے آخری بات کیا سارے ناظرین کو کہیں گے؟ جی بالکل، میں سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ باغ عدن کے اندر ہم نے دیکھا کہ دیکھنا اس کو خدا کی حضوری سے باغ عدن سے نکلنے کا باعث بن گیا۔ ہم نے دیکھنا ہے تو ہم نے خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے، برکت پانے کے لیے، بلیسنگز پانے کے لیے، ہم نے اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے یسوع کو دیکھنا ہے، نہ کہ اپنی انسانی خواہش سے دیکھنا ہے۔ وہ پھل دیکھنا اس کو بھاری پڑ گیا کہ تو خدا کی مانند ہو جائے گا۔ ہم خدا کی مانند نہیں بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے خدا کو دیکھیں۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ ناظرین، آج بڑی خوبصورت باتیں آپ نے خدا کے خادم سے سنی ہیں، دیکھنے کے تعلق سے کہ خدا کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے،
اور سب سے بڑی بات جو آخر پر انہوں نے کہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلے خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ شاگردوں نے بھی خواہش کی ہے کہ یسوع کو ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے آسمانی باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہے۔ اگر آپ یسوع کو دیکھ لیں گے، یسوع کو پہن لیں گے تو ابدی زندگی کے وارث ہو جائیں گے۔ اگر آج تک آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا، یسوع کو جانا نہیں، تو آج موقع ہے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے ہم خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے، خدا کے خادم نے بے شمار خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، آپ یسوع مسیح کو قبول کیجئے۔ یسوع اس دنیا کے اندر آ چکا ہے اور وہ میری اور آپ کی نجات بن کر آیا ہے۔ جو اسے قبول کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ تو میری دعا ہے خداوند اپنے خادم کو، پاسٹر شہزاد ریاض کو بہت زیادہ برکت بخشے، اس کی خدمت کو برکت بخشے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے خدا استعمال کرے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی عظیم اور پرفضل باتوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔ آمین۔